زیادتی اتنی فیصل آباد کے ساتھ کی گئی ہے. نیب کی طرف سے آپ کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے. آپ کے کیمرے کی آنکھوں نے بھی دیکھا. پارٹی کارڈ کی بجائے برادری کارڈ آپ نے زیادہ کھیلا ہے. کیا یہ زیادہ وعدے کرتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی اچھی ملتی. میری گورنمنٹ سے گزارش ہوگی کہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میاں صاحب آپ نے سیاست کا آغاز کب سے شروع میں اپنے حلقے سے پیار کرتا ہوں. ڈچکور روڈ پہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جو پھر دوبارہ بوتل سے کرونا وائرس پر گورنمنٹ جو بات کہتی ہے وہ کرتی نہیں. کہیں بھی آپ کو کوئی نئی تبدیلی نہیں نظر آئے گی. جی السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں میاں طاہر جمیل ایم پی اے. جو آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ہے کس علاقے سے یہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی آپ کس علاقے سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور کیا جیت آپ کا مقدر بنی، کیسے بنی؟ جی میرا حلقہ پی پی 112 نولٹی پل سے شروع ہوتا ہے اور نولٹی پل کے ساتھ پھر یہ اسکیم نمبر 212 سر سید ٹاؤن، ناظم آباد، خالد آباد، ہرچرن پورہ اور اسی طرح ایوب کالونی، ناظم آباد اور نیو ناظم آباد سٹی، سلمان ٹاؤن، پرتاپ نگر اور بابر سنما چوک. اس کے علاوہ جھنگ روڈ سے جو دوسری طرف ایریا ہے وہ فردوس کالونی، 12واں رسالہ اور شداب کالونی، علی ہاؤسنگ کالونی، سیف آباد، باؤ والا اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ میرے حلقے میں آتے ہیں. تو یہاں سے میں 2018 کے الیکشن میں منتخب ہوا ہوں اور میں اپنے حلقے کے تمام ووٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں سے منتخب کیا. تو یہی میرا حلقہ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اپنے حلقے سے پیار کرتا ہوں. جی تو کرونا وائرس پر جو حکومتی اس وقت احتیاطی تدابیر ہے آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں، کس حد تک؟ دیکھیں کرونا وائرس میں تو بالکل حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے کیونکہ کرونا وائرس کے تحت جو ایس او پیز تھیں اس پہ پنجاب کے اندر تو خصوصی طور پہ فالو نہیں کیا گیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ فنڈز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی، اسی طرح لوگوں کو میڈیسن نہیں دی جا رہی. جو ہاسپٹل ہیں وہ صرف اور صرف ایمرجنسی پیشنٹس کے لیے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایمرجنسی کے علاوہ جو وارڈیں ہیں وہاں پر پیشنٹس جو ہیں وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اسٹیچروں پہ لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹلوں میں آ ہی نہیں رہے. اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیونکہ ایس او پیز کے تحت ہمیں انہوں نے گورنمنٹ نے کٹیں فراہم نہیں کی، ہمیں کوئی احتیاطی تدابیر جو ہم نے کرنی چاہیے تھی وہ اس کے لیے جن کٹوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کٹیں ہمیں فراہم نہیں کی گئیں، اس لیے ہم ڈیوٹیوں پر نہیں آ رہے. اور بہت سارے جو ہمارے قوم کے ہیرو ڈاکٹرز ہیں وہ موت کے منہ میں بھی گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے جلد از جلد پاکستان کی عوام جو ہے وہ نکلے. تو میاں صاحب یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے سنجیدگی چاہیے اور جب تک آپ سنجیدگی سے کوئی بھی کام نہیں کریں گے تو یہ مسئلے جو ہیں یہ حل نہیں ہو سکیں گے. تو میرے خیال سے یہ ہیلتھ کا جو ایشو ہے یہ اس کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ جو بات کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے. میری گورنمنٹ کے جو ممبران ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ مہربانی کیا کریں جب کوئی بات آپ میڈیا پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے آپ جب کرتے ہیں تو ان باتوں پہ عمل بھی کیا کریں، نہ کہ صرف اور صرف میڈیا پہ آ کے آپ اپنے نمبر بنائیں اور پھر واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں. تو اس طرح قوم کا بہت نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور پاکستان کا کیا مقام تھا پوری دنیا کے اندر، لیکن یہ 2 سال کے اندر جس طرح جو حال پاکستان کی اکانومی کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ اپنے حلقوں سے جانے سے کتراتے ہیں. اور وہ آج بھی میری اسمبلی کے اندر کچھ ممبران سے میٹنگ ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کس منہ کے ساتھ جائیں. اب تو میڈیا پہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے آگے کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جب ہماری اپنی عزت نہیں ہے تو ہم اپنے ووٹر کی کیسے کرائیں گے. تو ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا ہے. ان کو نہ اپنی عزت کا احساس ہے اور نہ اگلے بندے کی عزت کا احساس ہے.
تو یہی رویہ اگر آگے چلتا رہا تو بہت جلد جو لوگوں کے ہاتھ ہیں وہ ان کے گروبانوں تک ہوں گے، اور ان کو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی فیس کرنا پڑے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو پاکستانی قوم کے لیے بنتا ہے، ان کا ترقی یافتہ پاکستان جو تھا، جو پرانا پاکستان تھا، اب آپ دیکھیں کہ تبدیل ہوا پاکستان جو ہے، ہمارے شہر کے اندر دیکھا جائے تو کہیں بھی آپ کو کوئی نئی تبدیلی نہیں نظر آئے گی، اور آنے والا جو سال ہے اس کے اندر ہمارے پورے فیصل آباد کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا گیا، کوئی نیا سکول نہیں دیا گیا، اور کوئی نیا پارک نہیں دیا گیا، کوئی نیا ہاسپٹل نہیں دیا گیا۔ فیصل آباد شہر جو ہے یہ سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، لیکن زیادتی اتنی فیصل آباد کے ساتھ کی گئی ہے۔ ہم نے اسمبلی کے اندر بھی بجٹ کو بھی مسترد کیا ہے، وہاں پر ہم نے تقریریں بھی کی ہیں، اور گورنمنٹ کو ہم نے باور بھی کروایا ہے کہ مہربانی کریں، اگر فیصل آباد کی عوام پیسے دیتے ہیں تو پھر مہربانی کر کے فیصل آباد کو فیسیلیٹیز بھی اسی طرح کی دینی چاہیے۔ تو اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ بس اس کان سے سنتی ہے اور اس سے نکالتی ہے، ان کی پرائرٹی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ یہ سب جو احساس پروگرام شروع کیا تھا گورنمنٹ نے، اس میں کتنے مستحقین کو یہ جو ہے اس کے پیسے ملے ہیں، اور کیا آپ اس پروجیکٹ کو کیا سمجھتے تھے؟ دیکھیں، احساس پروگرام بالکل غریب لوگوں کے لیے ہے، ہم ہر بات پہ ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے۔ احساس پروگرام پہ جن لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے، مالی سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے فیصل آباد کے اندر 10 لاکھ کے قریب جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، 10 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے کام سے فیکٹریاں چھوڑ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا یہ اچھا ہے، کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ جو تھی اس کو انہوں نے چینج کر کے احساس کا نام دیا ہے۔ چلیں، اب جو بھی نام دیا ہے تو یہ اچھا ان کا اقدام ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سفید پوش ہیں اور جو مانگ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا۔ میری گورنمنٹ سے گزارش ہوگی کہ ان لوگوں کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں، چاہے اپنی سیاسی ٹیم کو انوالو کریں یا جس طرح بھی کریں، کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ جو مجبور لوگ ہیں ان لوگوں تک پیسے پہنچنے چاہیے۔ تو میاں صاحب، آپ نے سیاست کا آغاز کب سے شروع کیا؟ میں نے سیاست کا آغاز جو ہے وہ 2013 میں پہلی بار صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا PP 69 سے، اور وہاں سے پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور اللہ کے فضل سے اب یہ میرا جو اب کی ٹرم ہے یہ میں نے اس دوسرے حلقہ سے شروع کی ہے۔ میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میاں صاحب، ڈچکور روڈ پہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، تو کیا آپ نے کوئی پلان تیار کیا ہے کہ ڈچکور روڈ پہ یہ جو پانی جمع ہو جاتا ہے تھوڑی سی بارش سے، تو یہ کوئی پلان تیار کیا ہے آپ نے، جامع پلان؟ دیکھیں، یہ جو پلاننگ ہوتی ہے یہ کرنی ہوتی ہے PND نے کرنی ہوتی ہے، یا جو پلاننگ ہے وہ واسا کی جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کرنی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ وہ انجینئرنگ کا کام ہے، اور انجینئرز وہاں پہ بالکل گورنمنٹ نے ڈپیوٹ کیے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بالکل اس پر بات کافی بار ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ گلیاں چھوٹی ہیں، پائپ لائنیں چھوٹی ہیں، لیکن آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب میرے حلقے میں 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، تو 8 لاکھ لوگوں میں سے آپ دیکھیں کہ جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ان کو صرف 4 لاکھ کی مل رہی ہیں۔ وہ 4 لاکھ کے لوگوں کو صحیح طریقے سے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 4 لاکھ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے فیسیلیٹیز نہیں دی جا رہی۔ تو میرے خیال سے بالکل اس ایک نئی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سیوریج لائنیں ہونے چاہیے، آبادی کے لحاظ سے روڈ ہونے چاہیے، آبادی کے لحاظ سے جو پورے ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس بار آپ کا جیت مقدر بنی، اس کی وجہ؟ اس کی وجہ لوگوں کا پیار، اور اس کی وجہ جو میرے پرانے حلقے کے کام تھے، جو میں نے لوگوں کی خدمت کی تھی، جو میں نے اپنے کارکنوں سے پیار کیا تھا، وہی کارکنوں نے آ کر اس حلقہ میں لوگوں کو بتایا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ میاں صاحب لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور حلقے میں جو ترقیاتی کام ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں نے مجھے لائک کیا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ آپ کون سا کاروبار ساتھ کر رہے ہیں؟
جی پراپرٹی کا کام بھی ہم کرتے ہیں جی، اس کے علاوہ جو ہماری فاؤنڈری ہے، فاؤنڈری کا کام کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی اچھی ملتی ہے۔ الحمدللہ۔ سننے میں آیا ہے کہ الیکشن 2018 میں آپ پارٹی کارڈ کی بجائے آپ برادری کارڈ آپ نے زیادہ کھیلا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں برادری یا پارٹی کارڈ جو ہے، ہم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ادنا سے کارکن ہیں، اور میں اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بالکل برادری ازم پہ بلیو نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے تمام ووٹروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر، چاہے وہ جون سی برادری سے بھی ہیں، جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، جن کی وجہ سے میں ممبر پنجاب اسمبلی بنا، تو میں ان تمام لوگوں کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے برادری ازم پر بالکل یقین نہیں ہے۔ جی، سیاستدان جب ووٹ لینے آتے ہیں حلقوں میں، علاقوں میں، تو وہ بہت زیادہ وعدے کرتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہم نے پورے کیے ہیں، چاہے ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، ہم نے پھر بھی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی، اسمبلی کے اندر اپنی ڈیولپمنٹ اسکیمیں لے کے گئے، ADP کے اندر شامل کروائیں، مطلب جتنا کہ گورنمنٹ فنڈ دے سکتی تھی، چاہے جس طرح مرضی اسمبلی کے تھرو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے حلقے میں کوئی 2-4 سڑکیں، جو مین سڑکیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں وہ بنوائیں، اس کے علاوہ کوئی سیوریج کے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، اس گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کسی بھی صورت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے ابھی عوام کو دیکھنا ہوگا اور بہت جلد ان کا محاسبہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں اور نکمے بھی ہیں۔ اب ان بندوں سے کوئی امید رکھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میاں صاحب، لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جو پھر دوبارہ بوتل سے باہر آ رہا ہے فیصل آباد میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ میں خراج تحسین پیش کروں گا میاں محمد نواز شریف صاحب کو، اور ان کے بعد عابد شیر علی صاحب کو، کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں انہوں نے بہت کام کیا۔ انہوں نے وابڈا کے اندر کوئی 12,000 میگا واٹ کے قریب جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ سسٹم میں شامل کی، اور یہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ پیدا کرنے والی جو بجلی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آتی ہے۔ تو میرے خیال سے ابھی لوڈ شیڈنگ کا جن اٹھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے جو بجلی تھی، جو نئے کارخانے لگائے تھے، وہ کارخانے چل رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہٹ دھرمی ہے کہ کوئی بھی انہوں نے پاور پلانٹ جو ہے نہ تو اس کی سروس کروائی ہے، نہ اس کو پراپر طریقے سے اس کو چلایا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ٹرائی لے کے آگے مطلب کہ جو سسٹم میں شامل کیا۔ تو یہاں پر ہمارے فیصل آباد کا پاور پلانٹ بھی بند پڑا ہے، اسی طرح بکھی والا بھی ہے، اسی طرح اور شہروں کے اندر کراچی میں ہیں، وہ بھی پاور پلانٹ بند پڑے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ آج سے 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے جب سردی تھی، اس سردی کے اندر ہی ان پاور پلانٹوں کی سروس کرواتے اور ان کو چلاتے۔ تو وہ نہ چلانے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اب کیونکہ بجلی کی کھپت بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے اب لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب پہ نیب کی کارروائی جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل بہت زیادتی ہوئی ہے، اور وہ آپ کے کیمرے کی آنکھوں نے بھی دیکھا، لوگوں کے دلوں میں بھی ہے۔ میاں محمد نواز شریف ایک ایسے سچے پاکستانی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کی عوام کی بات کی ہے، اور آپ جتنے یہ سیاسی ٹنیور ہیں یہ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جو ترقی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ادوار میں ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کا جو باہر کے ملکوں میں امیج ہے پوری دنیا کے اندر، وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل نیب گردی کی گئی ہے۔ اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ملک کو چلانا ہے تو پھر اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، نہ کہ وہ ادارے کبھی کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں، نہ کہ کسی کے کاروبار کو یا انویسٹر کو یہاں سے ملک سے بھگا دیں۔ تو اس طرح کے کاموں سے بالکل بھی جو ہے وہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ترقی تبھی کرے گا جب پاکستان کے ادارے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں گے۔ سننے میں نیب کی طرف سے آپ کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے؟ جی بالکل، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کمپلینٹیں آتی رہتی ہیں، کیونکہ سیاسی مخالفین جو ہیں وہ درخواستیں دیتے رہتے ہیں۔
تو اس کو ہم نے فیس کیا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے, ہم نے ہر چیز جو ہے وہ پہلے ہی نیب کے ایکشن لینے سے پہلے ہی ہماری جو ڈکلیئر ہے FBR کے اندر بھی اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی, تو جو انہوں نے ریکارڈ مانگا تھا وہ ان کو ہم نے دے دیا. تو آخر میں آپ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں عوام الناس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ابھی کرونا وبا ہے, احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ آپ نے SOP فالو کرنے ہیں اور لوگوں سے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے کاروبار چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ جائیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ احتیاط کے ساتھ اپنے بزرگوں اور بھائیوں اور اپنی ماؤں کا گھر میں خیال رکھیں, کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ سب سے زیادہ جو اٹیک کرتی ہے وہ کرتی ہے پیشنٹس پہ, خاص کر جو استھما کے پیشنٹس ہیں اور جن کے ڈائلسز ہو رہے ہیں یا جن کی شوگر شوٹ کرتی ہے, ان لوگوں کے لیے یہ جو وبا ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو میری گزارش ہے اپنی تمام پاکستانی قوم سے کہ اپنے بڑوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور سوشل ڈسٹینس جو ہے جب بھی آپ گھر جاتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے ہاتھ دھوئیں, تب اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں جب آپ کو مکمل طور پہ یقین ہو کہ آپ سینیٹائز ہو چکے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین, میاں طاہر جمیل صاحب MP ہیں اس حلقے کے, ہم ان کے پاس آئے, ان سے ہم نے ٹائم لیا, ہم پہنچے ان کے پاس اور انہوں نے جو ہے اپنی عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو ان پہ جو الزام لگے تھے وہ بھی آپ نے سنے اور ان کی زبانی آپ نے سنا کہ وہ بالکل انہوں نے اس کا جواب دیا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.